اللہ سب کو سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. آپ حضرات بھی شریف ہوں, ہمارے علماء بھی شرکت فرمائیں. زندگی رہی تو میں بھی حسب ثابت شرکت کروں. اس پروگرام میں ہمارے غیر مسلم بھائی, ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ بھی یہاں ہوں, اور ہم اصلاح معاشرہ کے بجائے یہاں پروگرام رکھیں پیام انسانیت. اسلام کا انسانیت کے نام کیا پیغام, اور وہ پیغام پھر سامنے سنایا جائے تاکہ ہمارے برادران وطن کو بھی پہنچے, ان کو بات سمجھ میں آئے کہ اسلام کا کتنا مثبت پیغام ہے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام آپسی بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے, اسلام وطن سے محبت کا پیغام دیتا ہے. اسلام انسانی اقدار کی بنیاد پر ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنے کا درس دیتا ہے. اسلام نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینے کا پیغام دیتا ہے. اسلام کا واضح اور صریح پیغام ہے کہ نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہ دیا جائے, بلکہ نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے تاکہ محبت کو عام کیا جائے. اور اس وقت ہمارے جو عالمی سطح کے علماء, جس میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ, وہ اپنے بیانات میں بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ فرقہ واریت عام ہو چکی, نفرتیں عروج پر ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ایک قلیل جماعت کے اندر تعصب, حسد, بغض اور کینہ پایا جاتا ہے. اور اگر ہم نے اسلام کا مثبت پیغام پیش نہیں کیا تو اس بغض, اس حسد, اس کینے اور نفرت کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی بنیاد پر اسلام کے پیغام کو, پیغام محبت کو عام کیا جائے. جو فرقہ پرست ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, لیکن ملک میں ایسے بہت لوگ ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں اور ہمارے بیچ, ہمارے برادران وطن میں ایسے بہت لوگ ہیں جو دل سے اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں. ان میں سے پسماندہ پچھڑی ہوئی ذاتوں کے لوگ بھی ہیں, یعنی دلت. اسی طرح جو پڑھے لکھے ہمارے برادران وطن ہیں وہ بھی اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اسلام کتنا سچا اور کس قدر حقانیت پر مبنی مذہب ہے. انہیں اس بات کی سمجھ ہے, وہ اس کا شعور و ادراک رکھتے ہیں, لیکن کچھ فرقہ پرستوں کی جانب سے آگ بھڑکائی ہوئی ہے, وہ نفرتیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ کے ان کی نفرتوں کا جواب محبتوں سے دو, اور جو پسماندہ قوموں کے لوگ ہیں ان کو اپناؤ, ان کو انسانی بنیادوں پر اپنے قریب کرو, ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو, ان کو ہدایہ اور تحائف سے نوازو, ان کی خوشی غمی میں شرکت کرو. بہت جلد انقلاب برپا ہونے والا ہے, بڑی سطح پر حالات بدل
کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کی کتابیں اپنے برادران وطن تک پہنچائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک اور برتاؤ تھا، وہ پیغام دشمنوں تک پہنچائیں، وہ پیغام ہم اغیار تک پہنچائیں، وہ پیغام ہم دیگر اقوام تک پہنچائیں، اور عملی طور پر ہم خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو عملی جامہ پہنائیں، تو لوگ جوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم ان کو کیا پیغام پہنچائیں گے؟ ہم تو خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم خود مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے دینی اجتماع میں شرکت نہیں کرتا۔ ہم قوموں اور برادریوں میں تقسیم ہیں، ہم علاقائیت کے تعصب کا شکار ہے، ہمارے اندر نہ جانے کیسے تعصبات پائے جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پہ فرما دیا تھا کہ تم سب آپس میں بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور انہیں آپس میں ایک جسم واحد کی طرح، جسم واحد کے مانند بن کر رہنا ہے۔ اگر جس طرح جسم ایک ہے اور جسم کے جو اعضاء ہیں وہ پورے طور پر جسم کے کسی ایک عضو کو بھی اگر تکلیف ہو تو سارے اعضاء اس کو محسوس کرتے ہیں، اگر سر میں درد ہو تو پاؤں بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے، اگر بازو میں تکلیف ہے تو اس بازو کی تکلیف کو سر بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ایمان والے جسم واحد کی مانند ہیں، انہیں ایک دوسرے کے درد و تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ نفرتوں کے بازار کو گرم کر رہے ہیں، یہ آپس میں اختلافات اور انتشار کا شکار ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم ایک ہو کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور جب تم ایک ہو کر متحد ہو کر اللہ کی رسی کو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے اور تفریق نہیں ڈالو گے، نفرتیں نہیں بڑھاؤ گے، مسلکوں میں نہیں پٹو گے، قوموں اور برادریوں میں تقسیم نہیں ہوں گے، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کسی بھی میدان کے اندر شکست نہیں دے سکتی ہے، کسی بھی شعبے کے اندر کبھی تم ہار نہیں کھا سکتے ہو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان آج تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں، ہم ایمان کی بنیاد پر جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ ہمارا اللہ جس کی توحید و وحدانیت کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نبی کی نبوت اور رسالت، جس خاتم النبیین کی ختم نبوت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ بھی ایک، وہ اللہ بھی ایک، وہ پیغمبر بھی ایک، جس کتاب کو اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا وہ کتاب بھی یعنی قرآن کریم بھی ایک، جس کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ بھی ایک۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، یہ ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں، یہ مسلکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یہ روز بروز گروہ بناتے جا رہے ہیں، ان کی پارٹیاں بن رہی ہیں، سیاسی طور پر بھی تقسیم ہے، ایمانی طور پر بھی تقسیم ہے، دینی طور پر بھی بٹے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے یہ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ہم تو بہت نفلیں پڑھ کے تہجد پڑھ کے تلاوت کر کے رو کر مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ارے جب تک تم بھٹکے رہو گے، آپس میں تقسیم رہو گے، راہ راست سے ہٹے رہو گے، اپنے ملی مسائل میں، رفائی مسائل میں، فلاحی امور میں، سیاسی امور میں ایک نہیں ہو جاؤ گے، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، دوسروں کے پاؤں تلے روندے جاؤ گے، دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے، اور دوسرے
तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखेंगे, वो हाकिम बनकर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होंगे और तुम उनके दरवाजों पर जाकर दर दर पे फिरोगे, कभी अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं होंगे। और वो जिस तरह भेड़ बकरियों को हटाया जाता है, इस तरह से तुम्हें भी हटाया जाएगा। आज एक तरफ ले जाएंगे, कल दूसरी तरफ ले जाएंगे।